الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ہاں انتم اولئک تحبونہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مسلمانوں تم ایسے لوگ ہو کہ ان کے ساتھ تمہاری محبت ہے اور وہ لوگ ایسے برے ہیں کہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ مسلمانوں تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ ایسے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لا چکے لیکن جب الگ ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے غضب کے مارے ایسے کہتے پھرتے ہوتے ہیں ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ او لوگوں تم اپنے اسی غصہ میں ہی مرتے رہو ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات جانتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں تمہیں کوئی اچھی حالت پہنچ جائے تو وہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے تو اس پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا مسلمانوں تم بس صبر کرتے رہو اور اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ جتنی مرضی سازش کریں اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جب صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور مومنین کو ایک ٹھکانے پہ کھڑا فرما رہے تھے ان مقامات پر قتال کے لیے جمع کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں سب کچھ اللہ کو پتہ ہے
اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں میں سے ایسے بھی کہنے لگے جو ہمت ہار رہے تھے، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل رکھا کریں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جن کی خرابیاں، بد عہدیاں اور دیگر ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ان کے ساتھ کبھی قلبی تعلق نہیں بنانا اور ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ اب ان کے حالات میں سے کچھ یہاں اللہ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ تم تو مخلص ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ملتے ہو، پوری محبت رکھتے ہو، لیکن وہ بڑے غدار ہیں، وہ بڑے فراڈ ہیں۔ یہود و نصارہ کل بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، آج بھی ان کی حالت یہی ہے، آج بھی ایسے ہی معاملہ میں ہے۔ مسلمانوں کو کبھی اچھی حالت میں وہ دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکتے، آج بھی یہی حالت ہے۔ مسلمانوں کے کام چلے تو وہ پریشان، مسلمانوں کا کوئی نظام اچھا دین کا چلے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو مسلمانوں کو بہرحال خبردار کیا گیا تھا اور آج بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا حقیقی معاملہ بن ہی نہیں سکتا۔ آج بھی کافروں کو سمجھو، آج بھی یہودیوں کو سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہیں، اندر سے تمہارے خلاف ہے اور وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ تم لوگ تو ساری کتابیں مانتے ہو، تورات بھی مانتے ہو، انجیل بھی مانتے ہو، زبور بھی مانتے ہو اور دیگر صحائف کو بھی مانتے ہو، اور اللہ کا قرآن اس کو تم مانتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، سیکھتے بھی ہو، تمہارا تو ساری کتابوں پر ایمان ہے، لیکن وہ بڑے فراڈی لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ آج تمہارے سامنے کہہ بھی دیں گے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے دین کے دشمن، تمہاری عزت کے دشمن، تمہارے وقار کے دشمن۔ چال بازیوں میں نہ آؤ، وہ تمہیں خراب کریں گے۔ کتنے ایسے ان کے حربے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے خراب کرتے ہی رہتے ہیں، نوجوانوں کو خراب کریں گے، عورتوں کو جذبات دلا کر آوارگی پہ لائیں گے اور دیگر ایسی باتیں کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کو بہرحال بار بار بتایا جا رہا ہے، سمجھو سمجھو سمجھو، وہ ایسے تمہارے اوپر ایسے دشمن ہیں، وہ تمہاری اچھی حالت نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری بری حالت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان اب مر رہے ہیں، اب پس رہے ہیں، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے۔ اب اس حالت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کل بھی یہی تھے اور ان کی نسل آگے جاری ہے، وہ اسی طرح چلے گی۔ تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں اور آج بھی ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ساتھ ہی اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے اعمال کو جانتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے تم ایسے لوگوں کی چال بازیوں سے خبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سنجیدہ راستے پر چلاؤ۔ مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرے، غمخواری کرے، بھائی چارے کو قائم کرے اور مسلمان اپنے دین کو آگے پھیلائے، آگے اللہ رب العزت کے نظام کو چلائے، جس پہ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اس واقعہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اگلی آیات میں، جو احد اور بدر کے حالات کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ جو آیت آج پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے الگ ہو رہے تھے، تیاری کر کے آ رہے تھے، مشورے تو پہلے ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہ ہم نے پہلے بدر کے اندر ایسے یعنی اللہ رب العزت کی مدد کا مشاہدہ کیا اور اللہ نے ہمیں غلبہ نصیب فرمایا، ہم تھوڑے تھے پھر بھی اللہ نے مدد فرمائی، کافروں پہ بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ آج وہ دشمن اسی خفت کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے
مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرے یا باہر نکل کر مقابلہ کرے، کچھ کہتے تھے باہر، کوئی کہتے تھے اندر ہی رہ کر کرے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جب تشریف لائے تو پھر بھی باتیں ہونے لگی، ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کے رسول تیار ہو کر آ جائیں تو پھر واپسی نہیں، پھر آگے ہی قدم بڑھایا جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام احد کی طرف لے کر ایک بڑی جماعت کو روانہ ہوئے۔ 1000 آدمی تھے، لیکن راستے میں ہی تو ایسے عبداللہ ابن ابی منافق جیسے لوگوں نے اب دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ کئی منافق مل گئے اور کئی سادہ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ چنانچہ 1000 میں سے 300 افراد کو وہ واپس لانے میں انہوں نے جو ایسا کیا، وہ اپنے اس مشن میں شرارت میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے حضرات اب وہ ایسے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے جب ارادہ تھا، گھبرا بھی رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بس اسی کی ذات پر توکل کیے ہوئے بندہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ بدر میں کچھ ماحول اور تھا تو اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ اب یہاں تھوڑی سی تبدیلی آئی تو یہاں مدد کی بجائے اب مشکلات آ گئی، ایسے حالات آ گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی جماعت کے بارے میں فرمایا ان کے اوپر اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ مومنین ہیں۔ مومنین کو ہمیشہ چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ نے ان کے ساتھ اپنی مدد کا بیان بھی کیا، واللہ ولیہما، اللہ رب العزت ایسی جماعتوں کا مددگار، اللہ رب العزت ایسے اخلاص سے چلنے والوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آگے اور آیات میں تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال مسلمان ہمیشہ خبردار رہے، دشمن کو سمجھے، تمہارے دین کے دشمن کون، تمہارے وقار کے دشمن کون، تمہاری اچھی حالت کے دشمن کون، کون ایسے ہیں جو ناپسند کرتے ہیں۔ اب ان یہود اور نصارہ کے ساتھ تم کبھی بھی اپنا قلبی تعلق نہ بناؤ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ دوسرے معاملات کے ساتھ ہی چلاتے رہو۔ ویسے تو مسلمان کسی کا نقصان تو کرے گا نہیں، چلتے ہوئے کاروبار میں لین دین میں خرابی نہیں کریں گے، لیکن ایک پوری وہ دلی قلبی تعلق لگاؤ، وہ مسلمان آپس میں رہیں، وہ نیک بنے، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دے اور آپس میں ایک محبت کے سلسلے کو چلائے، پوری مکمل دلی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کے ساتھ ہی محبت تعلق بناؤ۔ یہود و نصارہ سے آج تمہیں کیا مفادات ہیں؟ وہ تو تمہارا نقصان کر رہے ہیں، وہ تو تمہارے آگے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ مسلمان سمجھے، حکومتیں بھی سمجھے، عوام بھی سمجھے، سب ایسے یہود و نصارہ سے خبردار رہیں اور مسلمان اپنے دین کے ساتھ ہمدردی کریں، غمخوار رہیں اور پوری قلبی ایسی محبت کے ساتھ اس دین کے نظام کو آگے چلائیں، دینی لوگوں کو تقویت پہنچائیں اور انہی کے لیے ایک دوسرے کے معامل بن جاؤ۔ اللہ رب العزت اسی کے اوپر محبت عطا فرماتے، یہ اللہ نے ہمیں سمجھا دی ہے، اور حالات و واقعات سے بھی سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے خوبصورت اسباق پڑھا دیے۔ ایمانی زندگی کو اللہ پسند فرماتے ہیں، ایمانداروں کا تعلق ایمانداروں سے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس پرانی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ صحیح نظریہ سوچ والی زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔